بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں علامہ اقبال کی نظم تن بے تقدیر کے ایک شعر کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ علامہ اقبال اس شعر میں ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری اور مرض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کوئی معمولی شاعر نہیں ہیں جو ایک شعر کہہ دیں تخیل کی بنیاد پر، بلکہ علامہ اقبال حکیم ہیں، وہ حکیم، وہ طبیب کہ جو کسی معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ معاشرہ کس مرض اور کس بیماری میں مبتلا ہے اور اس معاشرے کی اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں ہمارے معاشرے کی جس بیماری کی طرف توجہ دلائی ہے ہماری، وہ بیماری یہ ہے کہ جو چیزیں اور جو لوگ برے تھے وہ اچھوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب برے اور اچھے کا معیار ایک وہ معیار ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، جو ہمارے ذہنوں میں بنایا گیا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، اور ایک معیار وہ معیار ہے جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو ہمیں دین نے دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ناخوب تھا، یعنی جو برا تھا، وہ اچھے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس مطلب کی بہتر وضاحت کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عزت اور احترام کس کو دیا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عزت و احترام اس شخص کو دیا جاتا ہے جس کے پاس دھن دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس ثروت ہے۔ اب وہ فاسق ہے تو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو ناخوب تھا وہ خوب میں تبدیل ہو گیا۔ یا ایک اور مثال کے طور پر دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے کہ تم ظالم سے براعت کا اظہار کرو، ظالم سے بیزاری کا اظہار کرو، ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظالم کے خلاف قیام کرو، ظالم کی مخالفت کرو۔ لیکن ہم لوگوں کے معیارات کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کے معیارات یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاں پر ہمارا فائدہ ہے وہاں پر اگر ہمیں ظالم کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو ہم بیٹھیں گے۔ یہ ہمارے معیارات ہیں۔ علامہ اقبال اس شعر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معیارات بدل گئے، ہمارے معیارات کو بدلا گیا۔ یہ بیماری اور مرض کے جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، اس کی وجہ اور علت بھی علامہ اقبال نے اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر، یعنی یہ کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر ایک قاضی اور جج بٹھایا ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا چیز حق ہے، کیا چیز باطل ہے۔ انسان کو بتاتا ہے کہ تم اچھے راستے پر جا رہے ہو یا تم برے راستے پر چل رہے ہو۔ لیکن اس ضمیر کی آواز پر انسان اگر لبیک نہ کہے، اس کی آواز اور اس کی ندا کو انسان نہ سنے تو یہ ضمیر آہستہ آہستہ اس کی آواز دب جاتی ہے، یہ مردہ ہو جاتا ہے، اور غلامی میں ضمیر انسان کا مر جاتا ہے۔ غلامی میں قوموں کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، غلامی میں قوموں کے ضمیر بدل جاتے ہیں۔ اب غلامی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کو کسی جیل میں یا کسی قید خانے میں بند کر دیا جائے تو وہ غلام ہے، نہ، اس غلامی سے بڑی غلامی انسان کی سوچ کی، انسان کی فکر کی غلامی ہے۔ یعنی یہ کہ انسان اپنی دینی اقدار کو چھوڑ دے، اپنی دینی ویلیوز کو چھوڑ دے، وہ ویلیوز جو اسلام نے دی ہیں ان کو چھوڑ دے اور مغرب کی ویلیوز کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ وہ ویلیوز کے جن کا دین میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، ان کے مطابق انسان زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو یہ سب سے بڑی غلامی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیا دین کے لائف سٹائل کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا وہ لائف سٹائل جو ہمیں دین نے دیا ہے، کیا ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کرنا بہتر سمجھتے ہیں، اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، یا نہ ہم مغرب کے لائف سٹائل کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کو فخر سمجھتے ہیں؟ یہ غلامی ہے،
یہ غلامی ہے جو انسان کے ضمیر کو بدل دیتی ہے، انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتی ہے۔ غلامی کی سب سے بڑی اور واضح دلیل یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہر زبان کے شاعر کو سمجھ سکے لیکن اقبال کو سمجھ نہ سکے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان غلامی کا شکار ہے، کہ اس کو اپنی زبان سے اور اپنی تہذیب سے محبت نہیں ہے، اسلام کی اقدار سے محبت نہیں ہے، بلکہ غیروں کی اقدار سے محبت ہے۔ اور جب انسان غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، اور جب قوموں کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت وہ کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں، وہ اچھے اور برے کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتی، وہ اچھے اور برے کے درمیان فرق نہیں کر پاتی، ان کے لیے پھر برا بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی طرف اقبال نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے